السلام علیکم آج میں بیسیکلی اپنی لائف کی فرسٹ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں سب سے پہلے آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. تو میرا نام علی ہے اور میرا زیادہ تر جو کیریئر ہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں گزرا ہے اور میں نے اوبیسلی اس سے پہلے کچھ پڑھائی کی بھی ہے. تو آج ہم بڑے ہی شارٹ سی میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی پہلی ویڈیو بناؤں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے ہم ایک ویڈیوز کی جو ہے وہ سیریز لے کر آئیں گے آپ سب سے بات کرنے کے لیے. تو آج جو ہے میں نے اس بات پہ سوچا ہے کہ زندگی جو ہوتی ہے نا اور زندگی کا جو سفر ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے کہ وہ اس کے اندر کیا ٹرنز آتے ہیں، وہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور انسان کی سوچ جو ہے وہ کس طرح ٹرانسفارم ہوتی ہے آہستہ آہستہ اور پھر ایک سٹیج پہ جا کے کیا بن جاتی ہے. تو اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس واقعے سے جو میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کو جو ہے ایک لیسن یا ایک پیغام دے سکوں جس کے اوپر خاص طور پہ میں اپنے ینگسٹرس سے جو ہے وہ مخاطب ہوں، ان کو ایڈریس کر رہا ہوں. میری لائف جو ہے وہ میرے ایف ایس سی کرنے تک میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے. میٹرک اور ایف ایس سی پاکستان کا جو ایک ٹریڈیشنل وے ہے پڑھائی لکھائی کا. میں نے او اے لیولز نہیں کیا ہوا، میٹرک اور ایف ایس سی کی ہوئی ہے. تو میں نے جب تک ایف ایس سی کی ہوئی ہے تو ایف ایس سی کرنے تک میں ایک بہت ہی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں جو ہے وہ رہا ہوں اور میرے ماں باپ نے اور میری فیملی نے مجھے بہت ہی زیادہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں اس طرح سے رکھا کہ مجھے دنیا کا یا باہر کے لوگوں کا یا ریالٹیز کا ایک آئیڈیا نہیں تھا. تو ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میرا ایک پرائیویٹ نجی یونیورسٹی ہے، وہاں پر ایڈمیشن ہو گیا. میں وہاں پر چلا گیا. جا کے میں نے پہلے دن جو ہے وہ میں ہاسٹل میں رہا جا کے. اچھا، جس دن میں پہلے دن جا کے ہاسٹل میں رہا تو اس دن شام کو جو ہے میرے پاس میں نے یونیورسٹی میں جو کپڑے پہنے تھے تو اس سے پہلے میری یہی روٹین ہوتی تھی کہ ہم کپڑے آ کے گھر میں ایسے اتار دیتے تھے اور وہ والدہ یا گھر کے جو ملازمین ہیں وہ کب اٹھاتے تھے، کب صاف کر دیتے تھے، استری ہو جاتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اور یہ بالکل بھی میری لائف کا بالکل سچا واقعہ ہے جس جس ایک واقعے نے میری زندگی کا رخ تھوڑا سا چینج کیا تھا. اور پھر اگلی آنے والی ویڈیو سیریز میں آپ کو مزید واقعات بھی بتاؤں گا جس سے میری زندگی ایک بہت زیادہ ٹرانسفارم ہو گئی ہے ان اے پازیٹیو وے، مثبت طریقے سے. ہوا یہ کہ میں جب یونیورسٹی سے واپس ہاسٹل میں آیا تو وہ ایک کمرہ تھا 10 بائی 12 کا. اور وہ واش روم ایسا واش روم تھا کہ جس میں آپ اگر کھڑے ہو جائیں نا تو آپ کے میں ایسے ہاتھ کرتا تھا تو اس دیوار کو لگ جاتا تھا اور ایسے ہاتھ کرتا تھا تو اس دیوار کو لگ جاتا تھا اور ایسے کرتا تھا اور ایسے کرتا تھا تو میں چاروں دیواروں کو نا کھڑے ہو کے ایک ٹائم پہ ہاتھ لگا سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ بڑا میرے پہ کرم رہا ہے. میں نے زندگی میں جو بھی جن گھروں میں رہا ہوں، جن جگہوں پہ رہا ہوں، وہ ذرا کشادہ ہوتے تھے تو عادت نہیں تھی ایک اتنے چھوٹے سے. تو وہ ایک تو وہ مجھے نا ایک ریالٹی شاک ملا کہ تو وہ جب میں نے دیکھا تو وہ دیکھ کے تو میں نے سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ ہمارے ملک میں اس کا مطلب ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس شاید یہ بھی فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور میں تو ہاسٹل کے اندر اس ہاسٹل میں آ کے رہ رہا ہوں جس میں میرے پاس انڈیویجول علیحدہ کمرہ اور اٹیچ واش روم ہے، جو کہ اب میں سوچتا ہوں تو یہ بھی مجھے بہت بڑی لگژری لگتی ہے. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم تو میرے لیے ایک اتنا بڑا شوق تھا کہ اتنا بھی چھوٹا کمرہ اور اتنا بھی چھوٹا واش روم کیا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. تو میں تو ایک تو آپ سمجھیں کہ تقریباً سکتے میں تھا. اچھا، جو واقعہ میں سنانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آتے ہیں. تو میں نے وہ جب کپڑے اتارے اور اگلے دن صبح کے لیے کپڑے تیار کرنے تھے تو والدہ نے استری بھی دی ہوئی تھی ساتھ اور وہ بیگ پیک کیا ہوا تھا. تو بیگ میں نے کھولا تو بیگ کے اندر ایسی ایسی چیزیں نکلی جو ساری زندگی میں نے شاید دیکھی بھی تو تھیں لیکن کبھی استعمال نہیں کی تھی یا کبھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا یا کبھی ان کی طرف ذہن بھی نہیں گیا تھا. یہ بہت شاید آپ لوگوں کو سننے میں بہت ہی چھوٹی سی بات لگے لیکن ایک سرف کا پیکٹ رکھا ہوا تھا والدہ نے. تو وہ میں نے جو ہے وہ والدہ کو فون کر دیا. میں نے کہا جی یہ آپ نے بیگ میں سرف کا پیکٹ رکھا ہوا ہے تو یہ اس کا کیا کرنا ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ دھونے کے لیے کہ آپ اپنے کپڑے جو ہیں ہاسٹل میں جو گئے ہو تو ادھر کپڑے تو اب آپ کو خود ہی دھونے پڑیں گے.
تو بیکاز ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے، تو اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے کہ میں کوئی باہر لانڈری کے لیے ڈے ٹو ڈے روٹین کے کپڑے دھلنے اور استری کرنے کے لیے تب دے دیتا. وہ میں نے جب پھر وہ کپڑے بالٹی میں نے والدہ سے سیکھا، پھر پوچھ کے نا فون پہ کہ یہ کس کا کرنا کیا ہے. تو وہ پھر فون رکھا ہوا تھا، اور وہ اس زمانے کے فون ایسے تھے کہ اس میں اسپیکر فون بھی نہیں تھا نا، تو فون ایک کان سے لگایا ہوا تھا ایسے. تو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں نے وہ فون آج تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور نوکیا 1100 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ وہ شاید میں نے رکھا ہوا بھی اسی وجہ سے ہے اپنے پاس، کہ میرے ذہن میں یہ واقعہ ذہن نشیں ہے. تو وہ میں نے ایسے ایک فون پہ ایسے لگایا ہوا تھا کان سے، اور بالٹی رکھی، اس کے اندر پانی ڈالا، سرف ڈالا، اور اپنے 2 دن کے کپڑے اندر ڈال کے دھو رہا ہوں. اور میں شاید زندگی میں جو ہے نا میری آنکھیں نم بہت کم واقعات کی ہوئی ہیں. اور میرے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ شاید یہ ہنسیں کہ یہ تو اس کا مطلب ہے ہمارے سارے دھوبی جو ہیں وہ روتے ہی ہوں گے. تو میں زاروں قطار رو رہا تھا جب میں اپنی بالٹی میں اپنے کپڑے زندگی میں فرسٹ ٹائم دھو رہا تھا، کیونکہ میں نے نا یہ کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. تو ہم یہاں ویڈیو کو ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں. مقصد کیا تھا یہ بات بتانے کا؟ مقصد یہ بات بتانے کا یہ تھا کہ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے، اس زندگی کے اندر ہر قسم کے نشیب و فراز آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اس طریقے کا اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ وہ جس بھی انوائرمنٹ میں جاتا ہے وہ اڈاپٹ کر جاتا ہے، وہ اس میں ڈھل جاتا ہے. لیکن کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ڈھل کے تو اپنی سوچ کو مثبت رکھے. تو سوچ کو مثبت رکھنے کا، جس طرح کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا آپ تمہیں ملے گا یا ویسا آپ پاؤ گے. تو اگر میں اس واقعے کے بعد نیگیٹو ہو جاتا تو شاید میں اگلے دن ہی ہاسٹل چھوڑ کے تو گھر چلا جاتا، اور میں کہتا کہ گھر والوں کا کہ جی میں نے پڑھائی نہیں کرنی. لیکن میں نے اس چیز کو پازیٹیو لیا، اس ایسی چیز کو پازیٹیو لیا جو شاید اس دن مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی. اور وہ اگلے آنے والی زندگی میں بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی دھوبی بن گیا ہوں یا میں نے ساری زندگی اب کپڑے ہی دھونے ہیں. لیکن وقت کے حساب سے آپ کو کوئی چھوٹا کام یا بڑا کام یا ایسے حالات و واقعات کے مطابق جو آپ اپنی زندگی میں کچھ کام کرتے ہیں، اس کو اگر آپ مثبت سوچ سے سوچیں اور اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر چلیں، تو میرا خیال ہے ایک مجموعی انسان کی جو شخصیت ہے وہ بہت نکھر کے سامنے آتی ہے. اور آپ کو زندگی میں آنے والے وقت میں جو چیلنجز فیس ہوتے ہیں، آپ ان سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کر پاتے ہیں. کیونکہ اچھا وقت اور برا وقت جو ہے وہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح کہ انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے. تو اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ یہ میری پہلی ویڈیو تھی تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ میں کتنی اچھی بنا پایا ہوں یا نہیں. اب میں جو میسج ایکچولی دینا چاہ رہا ہوں وہ دے بھی پایا ہوں یا نہیں. تو انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کر کے اور ایک نئے واقعات کے ساتھ اور نئی گپ شپ کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور ینگسٹرز کو بتائیں گے کہ پڑھائی کس طریقے سے کی جاتی ہے، جاب کس طرح سے لی جاتی ہے، جاب کے اندر کس کس طریقے سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہیں، اس کو کوپ اپ کیسے کیا جاتا ہے، اور ایک کامیابی کا جو مقصد ہے اور کامیابی حاصل کی کیسے جاتی ہے، اور کامیابی کہا کسے جاتا ہے. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ خوشی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن کے اوپر بات کریں گے، اصل زندگی کے واقعات کو لے کے بات کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.